ہیلو فرینڈس، جیسا کہ آپ مجھے جانتے ہیں، میرا نام نوفل صفوان ہے. آئی بلانگس ٹو سر نوفلس اکیڈمی لطیف آباد. جو 3 جون کے اعلان میں طے پایا تھا کہ ہندوستان کو ہندو اکثریت اور مسلمان اکثریت والے علاقوں میں بانٹ دیا جائے گا، تو یہ 3 جون پلان تھا کہ اس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا پہلی دفعہ. ٹھیک ہے جی. اب ذرا تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. دیکھیں فروری 1946 میں ہوتا کیا ہے کہ بمبئی رائل انڈین نیوی کے جوانوں نے بغاوت کر دی، برطانوی حکومت کے ہوش اڑا دیے. یہ بغاوت کی آگ کی طرح سے پھیلی اور یہ بغاوت کراچی سے کلکتہ میں بحریہ کے جوانوں میں پھیل گئی اور تینوں بندرگاہوں میں لنگر انداز 78 جہاز اور بحری فوج کی تنصیبات میں 20,000 سے زیادہ بحری جوان اور ملازمین اس بغاوت میں شامل تھے. ٹھیک ہے جی. تو علاوہ ازیں یہ بہت بڑی واقعہ تھا، اس نے برطانوی حکومت کو ہلا دیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جانتے ہیں کہ امریکہ نے سن 1945 کے بعد ایک سپر پاور کے طور پہ ابھرنا شروع کر دیا تھا. 2 ایٹم بم کے دھماکے کر دیے تھے بڑے تمطراق کے ساتھ. تو امریکہ نے بھی پریشرائز کرنا شروع کر دیا کہ آپ جو ہے سب کانٹیننٹ کو جو ہے وہ فریڈم دیں گے، اس کو آپ چھوڑ دیجئے، اس کو ریلیز کر دیجئے. ٹھیک ہے جی. ان وجوہات کی بنا پر برطانیہ کی لیبر حکومت جو کبھی حالیہ طور پہ آئی تھی، کلیمنٹ اٹلی کو جو ہے یہ ملی تھی گورنمنٹ، تو اس نے بھی جلد از جلد ہندوستان سے نجات پانے کی کوششیں شروع کر دی. کیبنٹ مشن کو بھیجا. کیبنٹ مشن پلان جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم منصوبے پر عمل درآمد نہیں کر سکا، لیکن بہرحال انہی دنوں میں برطانیہ کی حکومت نے دسمبر لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا تھا. تو یہ دسمبر 1946 میں لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا. کیا ہوگا سب کانٹیننٹ کا کیا بنے گا، اس سلسلے میں گول میز کانفرنس میں جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ شرکت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. 20 فروری 1947 کو جب وزیر اعظم اٹلی نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ہندوستان کی آخری وائسرائے کے عہدے پر تقرری کا اعلان کیا، تو دراصل ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان بھیجا ہی اسی لیے گیا تھا کہ وہ مطالبہ ہندوستان کو کسی نہ کسی طرح ختم کر دیں. ٹھیک ہے جی. کہ اس کے اوپر مسلمانہ نے ہند بر صغیر کی آزادی کے مطالبے کے سیلاب کے سامنے انگریز حکومت بالآخر نہ ٹھہر سکی. ٹھیک ہے جی. 20 فروری 1947 کو برطانوی وزیر اعظم نے ایک اہم اعلان جاری کیا کہ انگریز جون 1948 تک ہندوستانی رہنماؤں کو اختیار اور اقتدار جو ہے وہ منتقل کر دیں گے. یہ آج تک ریسرچ کو دعوت دیتا ہے کہ آخر انگریزوں نے اتنا جلدی کیوں کی. بہرحال وزیر اعظم اٹلی نے خود واضح کیا تھا کہ برطانوی حکومت جون 1948 تک کیبنٹ مشن پلان کے تحت ہندوستان کو اقتدار منتقل کر دے گی، جو لیگی رہنماؤں کے لیے بہت بڑی خبر تھی. یہی فوری وجہ تھی کہ ایڈمرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن 22 مارچ 1947 کو دہلی میں بطور وائس رائے تعین ہو کر آتے ہیں. لارڈ ماؤنٹ بیٹن برطانیہ کے شاہی خاندان کے فرد تھے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اسے برطانیہ کی جانب سے صرف اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ متحدہ ہندوستان کو ہی اقتدار منتقل کرے اور ہندوستان کو تقسیم نہ ہونے دے. اسی وجہ سے کانگریس کو بہت اہمیت دیتا تھا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 24 مارچ 1947 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور کانگریسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، لیگی رہنماؤں سے فوراً رجوع نہ کیا. ٹھیک ہے جی. اپنی آمد کے تقریباً 1 ماہ بعد جناح سے اس کی ماؤنٹ بیٹن کی پہلی ملاقات ہوتی ہے. 1 ماہ بعد تقریباً 20-22 دن ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جس پر قائد اعظم نے وائسرائے پر اپنا موقف واضح کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ سندھ، بلوچستان، صوبہ سرحد، پنجاب، بنگال، آسام کے صوبوں پر مشتمل ایک آزاد خود مختار پاکستان چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. برٹش گورنمنٹ کی یہ پالیسی تھی کہ جو 2 ڈومینینز بنے اس میں جو اوریجنل انڈیا ہے وہ بڑے سے بڑا ہی رہے. ٹھیک ہے جی. 21 جولائی 1947 کو وزیر اعظم اٹلی نے پارلیمنٹ میں اعلان کیا تھا کہ برطانیہ کے اقتدار اور اختیار کے خاتمے کے ساتھ ریاستوں سے استواء شدہ معاہدے ختم کیے جائیں گے. یعنی ایکشن کرنے کے ایسے راجواڑے تھے، نوابوں کی ریاستیں تھیں جو کہ 563 تھیں. میں سمجھتا ہوں آدھے سے زیادہ انڈیا جو ہے وہ انہی ریاستوں پہ مشتمل تھا. ٹھیک ہے جی. ان پرنسلی اسٹیٹس کا نمبر 563 تھا اور یہ انہوں نے اسی وقت طے کیا کہ جو ہے وہ یہ ساری کی ساری آزاد ریاستیں جو ہیں وہ آزاد ہونا شروع ہو جائیں گی اور پھر یہ اپنے معاملات کو خود ڈیسائیڈ کریں گی. برطانیہ اس کے اوپر سے ہاتھ ہٹا لے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال بننے والا تھا، بہت کمپلیکیٹڈ ایشو بننے والا تھا. کہتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن کے تاثرات کبھی بھی قائد اعظم کے متعلق خوشگوار نہیں رہے، لیکن اپنی موت سے چند عرصے پیشتر اکتوبر 1975 میں ماؤنٹ بیٹن نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ
ابھی دیکھ سنیے گا کہ اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ کچھ پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے. میری اہلیہ اور تمام ساتھی بھی فوت ہو چکے ہیں. اس لیے میں زندگی کے اس موڑ پر سچ کہوں گا، میری پوری سیاسی زندگی میں جس شخص سے بہت میں متاثر ہوا وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے. میں نے ان میں منافقت کا شائبہ تک نہیں دیکھا. اتنا منافقت کہہ لیں آپ کہ کوئی ڈبل اسٹینڈرڈز نہیں تھے. اتنا کھرا سچا لیڈر شاید ہی کبھی مسلمانوں کو دوبارہ مل سکے گا. دیکھیں ایک آدمی اپنے زندگی کے بالکل آخری دور کے اندر، اور بی بی سی آن ریکارڈ ہے، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، 1975 کہتے ہیں کہ اس وقت جب تمام کوششیں کی جا چکی، خیر وہ نتیجہ اخذ کر لیا، اور تمام ہوم ورک کرنے کے بعد اسے فائنلائز کرانے کے لیے لندن کی مرضی درکار کرنے کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن لندن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یوں لارڈ ماؤنٹ بیٹن 18 مئی 1947 کو لندن کے لیے روانہ ہوتے ہیں. 10 دن تک برطانیہ کے کابینہ کے اجلاسوں میں ماؤنٹ بیٹن پلان کے ہر پہلو کا مکمل جائزہ لیا جاتا ہے. برطانوی حکومت نے ایک بار پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مزید اختیارات سے مسلح کر کے اکوپ کر کے ہندوستان کے لیے روانہ کیا، اور یہ سر جوڑ کے پورے ہندوستان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ 2 جون کو وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے جو ہے وہ دفتر میں موجود ہوتی ہے. اس اجلاس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور اس کی ٹیم، قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کی ٹیم، پنڈت جواہر لال نہرو اور اس کی ٹیم نے شرکت کی، اور جبکہ سکھوں کی طرف سے بلدیو سنگھ بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان تمام رہنماؤں کے سامنے وہ منصوبہ بالآخر پیش کر دیا جو کہ ان کے ذہن میں تھا، جو ان کی آبزرویشنز تھی، جو انہوں نے پورا کا پورا ورک کیا تھا پچھلے 6-8 مہینوں میں، اس کو لے کے، اور پھر جو لندن سے کنفرم کرا کے لے کے آئے تھے، سب کچھ مقصد ان کے سامنے رکھ دیا. ٹھیک. یوں بالآخر ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کی ایک اسکیم مرتب کی جسے 3 جون کا منصوبہ کہا جاتا ہے. تو پارٹیشن پلان آپ کو پتہ چلا کہ پارٹیشن پلان کی جو پوری اسکیم ہے وہی 3 جون کا منصوبہ، اور وہی جو ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پلان بھی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے وہ بہرحال اس سے جو ہے وہ یہ آگے بڑھتے ہیں. اب کہتا ہے یہ شام کے اوقات میں 3 جون، یعنی کہ یہ شام کا وقت تھا جب 3 جون 1947 کے اس اعلان کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو ہے وہ آل انڈیا ریڈیو سے نشر کیا، اور یہی جو ہے پیغام جو ہے وہ رات کے ٹائم پہ بی بی سی لندن سے بھی جو ہے وہ اس نشر ہوتا ہے گا. ٹھیک ہے جی. تو اتنا امپورٹنٹ تھا. ٹھیک ہے. اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اس اعلان پر قائد اعظم نے فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہز میجسٹی کی حکومت کی طرف سے جو منصوبہ پیش کیا گیا ہے ہم نے اس سے سمجھوتے کے طور پر قبول کرنا. ضرور کہوں گا کہ میرے خیال میں وائسرائے نے کئی قوتوں کا بہادری سے مقابلہ کیا، اور میرا ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ انصاف اور غیر جانبداری کے جذبے سے کام کر رہے تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا کام آسان بنائیں. دیکھیں یہ قائد اعظم نے جو ہے فرمایا، سب آن ریکارڈ ہے. سمری آف 3 جون پلان of 1947 or Mountbatten Plan 1947. This was also known as Mountbatten Plan. Obviously the Muslim League's demand for a separate country were thus conceded. تو یہ اس کا سب سے بڑی ہیڈ لائن یہی ہے کہ اس میں سب سے بڑی خوشخبری یہ تھی کہ 3 جون پلان کو جو ہے وہ ایک نوید تھی مسلمانوں کے لیے کہ تقسیم ہند مان لی گئی. اب جو ہے وہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، وہ بات مان لی گئی تھی. بہرحال پارٹیشن پلان واز آؤٹ لائنڈ ان ماؤنٹ بیٹن پلان اینڈ ایگزیکیوٹیڈ تھرو دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947. تو یہ جو لائن ہے یہ اس کا جواب ہے. سر ریڈ کلف اور ڈفرینٹ لوگوں کو، ٹاپ کے لیڈر جو لیجسلیٹو ایکسپرٹس تھے، ان کو لے کے جو ہے وہ اس حوالے سے لیا جاتا ہے، اور پورا پارٹیشن پلان جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اور ایگزیکیوٹیڈ کس طرح ہوا؟ انڈین انڈیپینڈنس امپلیمنٹ کہہ لیں ایگزیکیوٹیڈ تو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت ہوا. ٹھیک ہے جی. نیشنل کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس اور انڈین مسلم لیگ جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ، وہ بھی اس میں جو ہے وہ اس کو مان گئی تھی. ٹھیک ہے جی. ان کے پرنسپلز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ the principle of the partition of British India was accepted by the British government. خوشخبری تھی کہ بھائی
انڈیا جو ہے وہ نہ صرف اس کا اقتدار جو ہے منتقل ہوگا، بلکہ اقتدار منتقل ہونے سے پہلے انگریز اس اقتدار کو نہ صرف منتقل کریں گے بلکہ انڈیا کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ریجیکٹ ہو گیا تھا. ایک طرف یہ بھی تھا کہ آپ ایک بنگلہ دیش ٹائپ کا جو اس وقت ہی جو ہے وہ ایک بنگال کو جو ہے وہ ایک الگ ملک بنایا، تو یہ ریجیکٹ ہوا تھا. یہ بتا دوں، میں بہت میں نے کتابیں پڑھی ہیں تو اس کے اندر یہ چیز میں نے پڑھی کہ یہ بھی ایک پروپوزل تھا کہ 3 حصوں میں کریں، تو نہیں 3 حصوں میں نہیں 2 ڈومینینز بنیں گے. یہ بھی ذہن میں رکھیے. سکسیسر گورنمنٹس وڈ بی گیون ڈومینین اسٹیٹس، تو اور جو سکسیسر گورنمنٹس ہوں گی ان کو فی الحال قانونی طور پہ ڈومینین کہلائیں گے وہ. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے سیلین فیچرز دیکھ لیتے ہیں تھرڈ جون پلان کے کیا ہے. تو سیلین فیچرز کہتا ہے کہ 2 نیو ڈومینین اسٹیٹس انڈیا اینڈ پاکستان. ٹھیک ہے جی، اونلی انڈیا اینڈ پاکستان. ٹھیک ہے جی. اور اپوائنٹڈ ڈیٹ واز 15 اگست 1947 اور 14 اگست جو ہے وہ اپیئرڈ ہوئی پاکستان کی کریشن کے لیے، کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 14 اگست کو کراچی آئے تھے. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے ٹیریٹریز فار پاکستان: ایسٹ بنگال، ویسٹ پنجاب، سندھ، چیف کمشنرز پروونس آف بلوچستان، the FATA North West Frontier Province, now Khyber Pakhtunkhwa, was subject to the result of the ریفرینڈم. تو یہ سارا کا سارا ہوا کہ ایسٹ بنگال کو بنا دیا جائے گا، ایسٹ بنگال اور ویسٹ پنجاب، کیونکہ دیکھیں یہ جو بنگال اور آسام کا صوبہ تھا اس کو ڈیوائڈ کیا گیا کیونکہ اس کی لمبی کہانی کہ پاپولیشن زیادہ تھی، پاپولیشن میں جو ہے وہ مسلمان میجورٹی میں تھے، لیکن یہ بہت بڑے صوبے تھے. تو اگر یہ اس طرح سے ہو جاتے تو یہ جو پرنسپل ایک پالیسی بنائی تھی کہ بھائی انڈیا کو بینیفٹ دینا ہے، اوریجنل انڈیا کو جو ہے بڑے سے بڑا رکھنا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے بنگال کو ڈیوائڈ کیا. یہ انگریزوں کی پرنسپل پالیسی تھی اور بنگال کو ڈیوائڈ کیا. یہ ان کے سارے پروونسز تھے. ٹھیک ہے جی. اور پنجاب کو بھی جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو ریڈ کلف جو والا مسئلہ ہے، بنگال کو بھی ڈیوائڈ کیا گیا اور پنجاب کو ڈیوائڈ کیا گیا. تو ایسٹ بنگال بنا پاکستان اور ویسٹ پنجاب بنا پاکستان. تو یہ پاکستان کے پاس ٹیریٹریز ہے. سندھ آیا. آگے چلتے ہیں، کہتا ہے ایسٹ بنگال پاکستان کے لیے، ویسٹ بنگال انڈیا کے لیے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ہوا کہ NWFO سلہٹ پروونسز کے اندر جو ہے وہ ریفرینڈم کے ذریعے سے فیصلہ ہوا کہ کس کے ساتھ جائیں. دونوں نے پیسے میں آپ کو بتا دوں بھائی جب پاکستان کے حق میں دیا تو سلہٹ جو ہے بنگال والی سائڈ پہ، بنگلہ دیش والی سائڈ پہ اس وقت پاکستان کا حصہ بنا، اور NWFP بھی جو ہے پاکستان کا حصہ بنا. ایک لمبی کہانی کیسے. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے آسام واز ٹو بی ڈیسائیڈیڈ ان ریفرینڈم، تو وہاں پہ بھی ریفرینڈم ہوتا ہے گا اور وہ پھر جو ہے وہ اسی طریقے سے. کہتا ہے پنجاب 2 نیو پروونسز ور ٹو بی کانسٹیٹیوٹیڈ. یہ بتا چکا ہوں کہ پنجاب کو بھی کاٹا گیا تھا، ویسٹ پنجاب جو ہے پاکستان بن جاتا ہے اور ایسٹ پنجاب آج انڈیا ہے. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے دا گورنرز، اور یہ جو ویسٹ پنجاب کو اور ایسٹ پنجاب بنا نا، یہاں بڑی خون خراب ہوا جناب. یاد رکھیے گا جو پاکستان کے اندر جو بہت زیادہ خون خراب ہوا وہ اس علاقے کے اندر ویسے تو ہوتا ہی رہا، لیکن یہ جو علاقہ تھا پنجاب جب کٹا ہے تو اس میں جو مہاجرین ادھر سے ادھر ہوئے ہیں، ہندو وہاں گئے جو ہے وہ مسلمان ادھر آئے، یہ بڑا خونریزی ہوئی اس میں. کہتا ہے دا گورنر جنرل، جبکہ جو ہے وہ ابوالکلام مولانا آزاد صاحب نے جو ہے یہ بات کہی تھی جو ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کہ ایسا ہونے کا مجھے خدشہ ہے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ میں کوئی سویلین نہیں ہوں، میں فوجی آدمی ہوں، مجھے سب پتہ ہے اگر ایسا ہوگا تو میں بڑے آرام سے نمٹ لوں گا. باقاعدہ ریٹن میں یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں. لیکن کیا ہوا آپ کے سامنے یہ سب کچھ، ماؤنٹ بیٹن بھی کیا کر سکا. تو کہتا تھا گورنر جنرل کے پاور اس کے مطابق ہوں گے انڈین ایکٹ 1935 کے. ان لیجسلیشن فار دا نیو ڈومینینس جو ہے وہ اس کے لیجسلیٹو سیٹ اپ جو ہے وہ فی الحال اس کے جو لیجسلیچرز ہیں جو پرانے وہی اس کو چلائیں گے. ٹھیک ہے جی. دونوں ڈومینینس کے، یعنی کہ انڈیا پاکستان. آگے چلتے ہیں. باؤنڈری کمیشن بنی. باؤنڈری کمیشن فار دا نیو پروونسز ور ٹو بی ڈٹرمنڈ. تو کیا کانسٹیٹیوشن ہوگا، کیا آئین بنے گا جو نئے ڈومینینس، جو 2 ڈومینین انڈیا پاکستان بنیں گے، ان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا. تو ان کا کانسٹیٹیوشن جو ٹیمپریریلی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. جلدی چلا رہا ہوں. کہتا ہے فیوچر آف پرنسلی اسٹیٹ کیا ہوگا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ پڑھ دیتا ہوں. برٹش سوزرنٹی اوور دا پرنسلی اسٹیٹ ول بی ٹرمینیٹڈ ود دی ایفیکٹ آف 15 اگست 1947 and recognize the right of states to remain independent or accede to either dominions. وہ کہتا ہے کہ برٹش سوزرنٹی جو ہے وہ 15 اگست آخری تاریخ ہوگی. اس کے بعد برٹش سوزرنٹی ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، اس کا مطلب ہوگا کہ برطانیہ کا اختیار ان ریاستوں پہ سے آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا جب 15 اگست آئے گا. تو اس کے بعد جو ہے وہ جو باقی ریاستیں ہیں جتنی بھی ہیں 563 وہ فیصلہ کر سکیں گی کہ
کہ وہ بہرحال خود مختار یا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں، یا وہ ایکسیڈ کرنا چاہتی ہیں پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ. ایکسیڈ کا مقصد ہے کہ وہ ان کے ساتھ جڑنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے جی، انڈیا کے ساتھ پاکستان. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اکثریتی تو جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جڑ گئی تھی. یہی بتا دوں میں کہ زیادہ تر ایکسیڈ ہو گئی تھی. کچھ 2-4 کو جو ہے وہ انڈیا نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا، جس کو وہ انیکزیشن کہتا ہے. بھائی انیکزیشن، آپ کی بدماشی جہاں آپ چاہیں انیکزیشن کر لیں، اور جہاں چاہیں آپ جو ہے وہ پلیبیسائڈ کرائیے، اور جہاں دل چاہے آپ جو چاہیں وہ کرائیں. آپ بڑے بادشاہ ہیں بھائی. ٹھیک ہے جناب، آپ جیسا دل چاہے وہ کر سکتے ہیں. بہرحال جو ہے یہ ایک لمبی بحث ہے جس میں نہیں پڑھنا چاہتا. آپ خود ہی اپنے رویے پہ غور کیجئے. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی انڈیا صاحب آپ کو. اور یہ ویڈیو میری تمام انڈینز بھی دیکھ رہے ہوں گے تو آپ برا نہیں مانیے، لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا ہوا. آپ خود دیکھیے کہ کیا ہوا. حیدرآباد نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے کہا میں انڈیپینڈنٹ نہ چاہتا ہوں. بہت بڑا ایریا تھا حیدرآباد، امیر ترین. اس کی آپ نے اس پہ حملہ کیا اور اس کو آپ نے انیکسیشن کے نام پہ اپنے اندر ضم کر لیا. ٹھیک ہے جی، جو دل چاہے آپ کریں. ٹھیک ہے جی. جوناگڑھ نے کہا کہ میں پاکستان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. وہ بھی تھا کیا کہتے ہیں، یہ لینڈ لاک کنٹری اسٹیٹ نہیں تھی، اس کے پاس باقاعدہ ساحل سمندر سے بھی اس کا رابطہ تھا. آپ نے اس کو بھی انیکس کر لیا اپنے اندر. آپ نے وہاں پہ بھی آرمی داخل کر دی جناب، پلیبیسائڈ کرا دی. پلیبیسائڈ آپ نے کرانی تھی تو پھر صرف جوناگڑھ میں کیوں کرائی؟ آپ وہاں پہ بھی کراتے، کشمیر کے اندر ہی پلیبیسائڈ کراتے. ہمیں پتہ ہے کہ جوناگڑھ کے اندر میجورٹی جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے. ٹھیک ہے، جوناگڑھ آپ رکھتے، کشمیر ہمیں دیتے. کشمیر میں آپ نے دوہرا اسٹینڈرڈ رکھا، یہاں پہ کوئی تو یہ سر یہ ایسا تو نہیں چلے گا. بہرحال یہ تو وقت بتائے گا آنے والا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف ملے گا کشمیریوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی. ابھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 70-75 سال ہوئے. بہرحال ہم اپنے اس بات پہ آتے ہیں، انصاف ہوگا. جو لا فلی ہوگا وہ لا فلی ہونا چاہیے. میں تو اس بات پہ ہوں، میں لا کا بہت زیادہ احترام کرنے والا ٹیچر ہوں، تو میں کوئی ایسا بائسڈ جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہتا. تو میرے جو انڈین سننے والے ہیں وہ بھی آپ سن لیجئے کہ جناب یہ لا فلی ہونا چاہیے. جو کچھ ہوا، جو لا تو پریسیڈنس پہ کام کرتا ہے نا، جو لوگ لا کو سمجھتے ہیں، تو پریسیڈنسز جو ہیں ان کو دیکھ لیجئے کہ جوناگڑھ میں کیا ہوا، حیدرآباد میں کیا ہوا، اور بقیہ پرنسلی اسٹیٹس میں کیا ہوا، اور کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. تو فیوچر آف دا پرنسلی اسٹیٹس تو بہرحال سوزینٹی ختم ہو گئی یہاں پہ، اور 15 اگست 1947 کے بعد اس کا اسٹیٹس چینج ہو گیا جناب. تو یہ اگر آپ کی پسند آئی ہو، آپ کو یہ ویڈیو میری اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو یہ پورا کا پورا 3 جون پلان، تو آپ اس کو جو ہے وہ پلیز لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے. تھینک یو ویری مچ.